میری شادی ہونے میں 3 دن باقی تھے، لیکن میری امی پتہ نہیں کیوں خوش نہیں تھی، اور پھر عین شادی کے موقع پر انہوں نے مجھے کہا کہ بھاگ جاؤ، اور پھر میری جگہ گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں بھاگ گئی، لیکن مجھے گھر سے نکلنے میں کچھ دیر بعد ہی شرمندگی محسوس ہو گئی اور واپس آ گئی۔ جب میں آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکیوں کو اپنی شادی کے بہت ارمان ہوتے ہیں، ان کے خواب ہوتے ہیں کہ ان کا ہونے والا شوہر ایسا ہو ویسا ہو۔ میرے اس حوالے سے کوئی بڑے خواب تو نہیں تھے، مگر پھر بھی جس شخص سے میری شادی ہونے جا رہی تھی اس جیسے انسان کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری شادی کی اسٹیج سجی ہوئی تھی اور میں دلہن بنی بیٹھی آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے اپنی اس شادی کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ میں تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر میرے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسا فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اچھی خاصی میری زندگی گزر رہی تھی۔ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب کالج سے کچھ کورسز وغیرہ کر رہی تھی کہ کوئی نوکری وغیرہ مل جائے، مگر قسمت کو یہ منظور ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ میری اماں کے پیچھے ہی پڑ گئے کہ اپنی بیٹی کی شادی ہمارے بیٹے سے کر دو۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے اور انہوں نے مجھے کہاں دیکھ لیا تھا، اور وہ کیوں چاہتے تھے کہ میری شادی ان کے بیٹے سے ہو جائے۔ ان کا بیٹا کالج آ کر مجھے دھمکاتا کہ مجھ سے شادی کر لو ورنہ تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور اس کے ماں باپ الگ ہمارے گھر آتے۔ میں 23 سال کی تھی اور ابھی دور دور تک میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ پہلے کچھ بن جاؤں پھر ہی شادی کروں گی، مگر وہ لڑکا نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ میں نے اس لڑکے کو منع کر دیا، جتنا انکار کر سکتی تھی کر دیا، مگر ایک دن اس نے سچ میں مجھے کالج سے اٹھا لیا اور دھمکی دی کہ اگر میں نے اس سے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو بہت برا ہوگا۔ میری امی بھی اس سب سے بہت بری طرح ڈر گئی تھی، اس لیے ہم دونوں شادی کے لیے مان گئے۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ ہم سے رشتہ کیوں جوڑنا چاہتے ہیں۔ میں تو ان لوگوں کو بالکل جانتی ہی نہیں تھی، مگر مجھے یہ محسوس ہوا تھا جیسے میری ماں ان کو جانتی ہے۔ جس دن اس لڑکی کی ماں پہلے دن ہمارے گھر آئی تھی، اسے دیکھ کر میری ماں کے رنگ اڑ گئے تھے، اور اماں نے فوراً مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ جب تک وہ لوگ ہیں میں باہر نہ آؤں۔ وہ لوگ مجھے تو کافی مشکوک لگ رہے تھے۔ میں نے امی کو بہت کہا کہ پولیس میں شکایت درج کرواتے ہیں، مگر اماں ڈری ہوئی تھی، اور سچ بات ہے ڈر تو میں بھی بہت گئی تھی، اسی لیے ہاں کر دی تھی۔ نکاح کا دن آ گیا تھا اور میں اپنی ماں کے ساتھ جڑی بیٹھی تھی اور اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ مولوی کو لے کر آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، وقت آ گیا ہے کہ تم یہاں سے کہیں بہت دور چلی جاؤ۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، اماں کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہاں جاؤں گی؟ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے یہاں۔ اماں نے جواب دینے کے بجائے جلدی سے مجھے برقع پہنایا اور کہا، تم پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہیں یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں دیکھتی رہ گئی، میں سمجھ ہی نہ پائی اماں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں بھلا یہاں سے بھاگ کر کہاں جاتی؟ میں نے انکار کیا، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی۔ اماں نے ایک فون نمبر اور ایڈریس لکھ کر میرے حوالے کیا اور کہا، اس پتے پر چلی جاؤ۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی اماں نے مجھے زبردستی پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا اور کہا، جلدی جاؤ۔ میں نے جاتے جاتے پوچھا، اماں تم کیا کرو گی؟ اماں نے کہا، میں تیری جگہ گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤں گی، جب تک پتہ چلے گا تب تک تو یہاں سے جا چکی ہوگی، بہت دور۔ میں جلدی سے باہر آ گئی اور سڑک سے رکشہ لیا۔ اماں نے جو ایڈریس مجھے دیا تھا وہ دوسرے شہر کا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ آئی ہوں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو مجھے ڈر محسوس ہوا کہ جس عورت نے کہیں اماں کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو، اگر اماں کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ میں نے سوچا اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میں نے رکشے والے کو واپس چلنے کے لیے کہا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے رکشہ موڑ لیا۔ واپسی کے راستے مجھے طرح طرح کے خیالات آتے رہے۔ مجھے گھر سے نکلے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر کے دروازے کے آگے اتری تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مہمان ابھی تک وہاں تھے، حالانکہ دلہن کے بھاگنے کے بعد انہیں رکنا تو نہیں چاہیے تھا۔ میں اندر چلی آئی اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میری ماں کا
نکاح ہو رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، انہوں نے اب پتہ نہیں اماں کی کس سے شادی کی تھی۔ مجھے وہ سب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اماں نے یہ سب کیوں کیا یا نکاح کیوں کیا۔ تبھی میری نظر دولہے پر پڑی تو میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، دولہے کے ساتھ کھڑے اس کے باقی رشتہ داروں کو بھی میں پہچان چکی تھی۔ اگرچہ 13 سال بیت گئے تھے مگر میں ان لوگوں کی شکلیں نہیں بھول سکتی تھی۔ مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا، وہی ماضی جس کو میں اتنے عرصے سے بھلائے ہوئی تھی آج میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں وہیں کھڑے کھڑے اپنے ماضی میں پہنچ گئی۔ میرا نام یاسرا ہے اور میں پسرور کی رہنے والی ہوں۔ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے بے حد لاڈلی بھی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اسی لیے بھی وہ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ جب تک میرے بابا تھے ہم لوگ بہت امیر تھے اور اچھا کھاتے پیتے تھے۔ بابا میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، میرے لیے نئے نئے کھلونے لاتے۔ لیکن جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی مجھے محسوس ہوتا گیا کہ میرے اور میری امی کے ساتھ گھر والوں کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ اصل میں بابا نے پسند کی شادی کی تھی، اسی لیے پورا خاندان ناراض تھا اور اتنے سالوں کے باوجود بھی ان کا دل امی کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ دادی اپنی کسی بھانجی سے بابا کی شادی کروانا چاہتی تھی مگر بابا نے ان کی پسند کے خلاف امی سے شادی کر لی۔ اسی لیے دادی کو امی ذرا بھی پسند نہیں تھی اور اسی وجہ سے میری تایا تائی اور چچا چچی بھی ہمیں اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ میں 10 سال کی تھی جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد تو رشتہ داروں کی نظریں ہی بدل گئی۔ ابا 2 ماہ بستر پر رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دادا جاگیردار تھے اور بابا نے ہی زمینوں کا سارا حساب کتاب سنبھال رکھا تھا اور بابا کے اپنے نام بھی کافی زمینیں تھی، لیکن ان کے مرتے ہی دادی نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے ایک چچا جو سب بھائیوں سے چھوٹے تھے اور ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ یاسرا کو کہیں نہیں جانے دوں گا، مگر دادی نے چچا کو بھی مارا اور مجھے بھی۔ وہاں سے نکل کر میں اور اماں ماموں کے پاس آ گئے، مگر وہاں ممانی انہیں گھر کے اندر نہ آنے دیا کہ تم پسند کی شادی کر کے گئی تھی، اس گھر سے رشتہ توڑ چکی ہو، اب چلی جاؤ یہاں سے۔ میں اور میری ماں روتے ہوئے دارالامان میں چلے آئے۔ وہاں نہ جاتے تو کہاں جاتے، ہم تو بے آسرا ہو گئے تھے۔ اماں نے کام کرنا شروع کر دیا اور میں نے پڑھنا۔ میں 15 سال کی تھی جب ہمیں دادی لینے آئیں۔ میں اس وقت بہت خوش تھی کہ ہماری آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں۔ آخر دادی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر جانے کیوں اماں نے واپس جانے سے منع کر دیا۔ میں نے اماں سے بہت پوچھا مگر انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں تو اماں سے ناراض بھی ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد دادی اور دائی دوبارہ آئی تھی۔ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی کہ وہ کیوں اماں کو واپس لے جانے آئی تھی۔ دادی اماں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھ، اگر تو شفیق سے شادی کر لے گی تو تجھے اور تیری بیٹی کو چھت واپس مل جائے گی، تم دونوں یوں در بدر تو نہیں ہوگے نا، شفیق سے نکاح کر لو۔ دادی کی بات سن کر میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا تھا۔ میرے اس اب نارمل چچا کا نام تھا شفیق، جس کو گھر میں کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا۔ جب تک اماں اس گھر میں تھی ان کا تھوڑا بہت خیال رکھ لیتی تھی، لیکن اب دادی کیوں یہ سب چاہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری اماں نے ان کو یہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کو تحفظ دے سکتی ہوں، آپ لوگ چلے جائیں۔ دادی اور دائی دھمکیاں دیتی ہوئی چلی گئیں۔ اس واقعے کے بالکل اگلے دن ہم نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر آ گئے۔ میری ماں ایک کالج میں صفائی ستھرائی کرنے لگی اور ہم کرائے کے ایک کمرے میں رہنے لگے۔ میں نے اسکول پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن میں آج بھی اپنی دادی اور تایا چچا کے چہرے نہیں بھول پائی تھی، جن کی وجہ سے ہمیں گھر سے در بدر ہونا پڑا۔ ہم ماں بیٹی کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، مگر پھر وہ لڑکا میرے پیچھے پڑ گیا، جس کی وجہ سے مجھے گھر سے بھاگنا پڑا اور میری ماں کو میری جگہ نکاح کرنا پڑا۔ اب میں دولہے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اتنے سال بعد بھی میں شفیق چچا کو دیکھ کر پہچان گئی تھی۔
वो सर पर सेहरा सजाए दूल्हे के रूप में, और मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ की शादी चचा से हुई है। मैं बुरखे में थी, इसीलिए मुझे कोई पहचान नहीं सका था। मेरी माँ शफीक चचा के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई तो बाकी मेहमान भी जाने लगे। मैंने अपने दूसरे रिश्तेदारों को भी पहचान लिया था, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मेरे सब रिश्तेदार इस शादी में कैसे आ गए हैं। मैं तो इस लड़के को जानती तक नहीं थी, ना ही इसके माँ बाप को, तो इस शादी में मेरे रिश्तेदारों का क्या काम? इनको किसने इत्तला दी कि वो मेरी शादी में शिरकत करने आ गए? क्योंकि हमसे तो इतने अरसे से सारे ताल्लुक तोड़ रखे थे। फिर आज इन सब का यहाँ पर आना, ये सब क्या था? फिर शफीक चचा से माँ ने निकाह क्यों कर लिया? ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने पास खड़ी औरत से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है, तो कहने लगी, तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया। बेटी की जगह माँ को रुखसत होना पड़ा। बेटी घर से भाग गई तो उन लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के के पागल मामू से उस बेचारी औरत की शादी करवा दी। बड़े अफसोस की बात है। मैं तो ये सब सुनकर चकरा कर रह गई। लड़के का मामू? शफीक चचा उस लड़के के मामू थे? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का मेरी फूफो का बेटा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से जो औरत हमारे घर आई और मेरी माँ को धमकियां देती रही, वो मेरे बाप की सगी बहन थी। लेकिन वो लोग मुझसे अपनी बेटी की शादी क्यों करवाना चाहते थे? ये राज मुझे कौन बताता? अम्मा को यकीनन सब पता था, मगर उन्होंने मुझे बताया नहीं, बल्कि यहाँ से दूर भेज दिया ताकि मैं उन लोगों के हाथ न लगूं। अब मुझे ही इस सारे राज की जड़ तक पहुंचना था, कुछ भी करके सब मालूम करना था। अगले ही दिन मैं नौकरानी का भेष बनाकर अपने आबाई घर चली आई, क्योंकि वो लोग आज भी वहीं रहते थे। 13 साल बाद मैंने उस घर में कदम रखा था। इस घर के मकीनों ने हमें बहुत दुख दिए थे और एक बार फिर से मेरी माँ पर सितम करने में वो कामयाब हो चुके थे। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब की बार इनको ये सब नहीं करने दूंगी। मुझे किसी ने नहीं पहचाना था, क्योंकि वहाँ बेशुमार मुलाजिम थे। मैं अपनी माँ को ढूंढने लगी। वो मुझे एक कोने में रोते हुए नजर आई। मैं उसके पास गई और आवाज़ दी तो अम्मा चौंक गई। अम्मा मुझे देखकर हैरान रह गई। गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ से देख ले, चली जाओ। अम्मा बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, अम्मा, जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे सारी कहानी सुनाने लगी। मैंने और तुम्हारे बाप ने पसंद की शादी की थी। तुम्हारा बाप बहुत अमीर था और मैं बहुत गरीब, इसीलिए तुम्हारी दादी ने मुझे कबूल नहीं किया था। हमें लगा तुम्हारी पैदाइश के बाद सब ठीक हो जाएंगे, मगर किसी का रवैया तब्दील ना हुआ। उस दौरान तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हो गया। वो तुम्हारे और मेरे बारे में बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्होंने अपने हिस्से की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी। उनके इंतकाल के बाद इस डर से कि हम लोग अपना हिस्सा न मांग लें, तुम्हारी दादी ने हमें घर से निकाल दिया। हमारे निकल जाने के बाद जब उन्हें तुम्हारे चचा शफीक को संभालना पड़ा और ये मालूम हुआ कि तुम्हारे बाप की सारी जायदाद तुम्हारे नाम है, तुम्हारी दादी मुझे लेने आई। शादी करने पर दबाव डालने लगी। मैं उनकी नीयत को जानती थी, इसीलिए तुम्हें वहाँ से लेकर चली गई। ये इतने साल हमें ढूंढने में लगे रहे, फिर तुम्हारी बड़ी फुप्पो ने हमें देख लिया। वो भी लालची थी, इसीलिए अपने बेटे से तुम्हारी शादी करना चाहती थी ताकि करोड़ों की जायदाद उसके पास आ जाए। तुमने अपनी फुप्पो को बचपन में बहुत कम देखा था, इसीलिए उसे पहचान नहीं पाई। उसका लड़का ठीक होता तो मैं तुम्हारी शादी कर भी देती, मगर वो एक नंबर का बदमाश इंसान था, इसीलिए मैंने तुमको शादी वाले दिन भगा दिया। तुम्हारे जाने के बाद जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने शफीक से शादी न की तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। मैंने तुम्हारी जान बचाने की खातिर शफीक से शादी कर ली। शफीक की हालत बहुत ख़राब है, कोई मुलाजमा तक उसे नहीं संभालती, इसीलिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया ताकि मैं इसकी देखभाल कर सकूं। मैं ये सब सुनकर दंग रह गई थी। ये लोग इतने खुद गर्ज हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब
مزید ڈر کر نہیں رہ سکتی. مجھے اب اپنا حق لینا تھا، وہی حق جس پر کئی سالوں سے وہ لوگ عیش کر رہے تھے. میری دوست کے بابا وکیل تھے. میں نے ان کی مدد سے اپنے حصے کے لیے کیس کر دیا. میری ماں نے بہت روکا، مگر اب میں مزید ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی. عدالت نے بہت جلد فیصلہ میرے حق میں سنا دیا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں. مجھے اب اپنی ماں کی طرف سے بھی پریشانی تھی کہ شفیق چچا کو کچھ ہو گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا. اسی لیے میں نے ان کی طرف سے بھی ایک اور کیس کر دیا. میری ماں نے میرے کہنے پر عدالت میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میرا شوہر اب نارمل ہے، لیکن جائیداد میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے. اسی لیے میرے شوہر کا حصہ اس کے یہ میرے نام کیا جائے. بہت جلد شفیق چچا کا حصہ عدالت نے اماں کے نام کر دیا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ دنوں بعد ہی چچا کا انتقال ہو گیا. اب ان کی جائیداد کی قانونی وارث میری ماں تھی. میں دراصل ان لوگوں کو سزا دینا چاہتی تھی جن کی وجہ سے اتنے سال ہم ماں بیٹی نے مشکل حالات کا سامنا کیا. خود تو تایا اور چچا سب اجاڑ چکے تھے اور میرے ابا اور شفیق چچا کے حصے پر گزارا کر رہے تھے. اب جب سب کچھ ان سے چھین لیا گیا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. مجھ سے اور میری ماں سے معافیا مانگنے لگے. دادی جس نے ساری عمر اماں کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اب ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو. پھپھو کے بیٹے نے ایک بار پھر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اب پہلے والی یاسرا نہیں رہی تھی. اسی لیے پولیس کو کال کر کے اسے اندر کروا دیا. دونوں ماں بیٹے کے دماغ درست ہو گئے. سالوں بعد آخر مجھے میرا حق مل گیا. کاش میری ماں ہمت کر لیتی تو اسے اور مجھے اتنے سال غریبی اور کڑے حالات میں نہ گزارنے پڑتے. لیکن اب میں خوش تھی. اللہ نے بہترین اجر دے دیا تھا اور اب باقی کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا.